السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات متفق علیہ۔ تعلیم و تزکیہ پروگرام کی اس نشست میں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلہ سیکھنا چاہیں گے اور وہ ہے اخلاص۔ حضرات گرامی، سب سے بڑی دولت کا نام، سب سے بڑے متاع حیات اور آخرت کا نام اخلاص ہے۔ وہ عمل جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی مثالی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی مثالی ہے، اس کا نام ہے اخلاص۔ اگر کسی انسان کے مقدر میں اخلاص جیسی عظیم نعمت ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ نیت ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، نیت غلط ہے، عمل بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل کو عربی میں قلبن کہتے ہیں۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا۔ دل ایسی چیز کا نام ہے کہ ایک منٹ کے اندر ہزاروں وساوس، ہزاروں خیالات دل میں آتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں رائی کے دانے کے برابر دل ادھر سے ادھر ہو جائے تو شرک بن جاتا ہے، رائی کے دانے کے برابر دل ادھر ہو جائے، یعنی جو انسان کام کر رہا ہے اگر اس میں اخلاص میں ہی کمی آ جائے فوراً ریاکاری بن جائے گی۔ اگر دل 100% اللہ رب العالمین کی محبت میں، اللہ کی رضا میں غرق ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کر رہا ہے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ نیت کا 100% تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، میں کچھ باتیں دل کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دل کی حفاظت جو انسان کر لے گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو محفوظ کر لیا۔ جس انسان نے اپنے دل کی حفاظت ہی نہ کی گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو محفوظ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اخلاص کے لیے ہی فرمایا تھا، لوگو دل جسم کا وہ حصہ ہے، اگر یہ درست ہو جائے گا پورا جسم درست ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان چاہتا ہے میرا جسم جنتی بن جائے، انسان چاہتا ہے میرا جسم اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے، انسان چاہتا ہے میرا دل اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق باللہ میں مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، تو انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرنی ہوگی۔ جب ہم قرآن کریم کے اندر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے 16 دل کی 16 قسموں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی 16 قسم کے دل ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں تو اللہ کی قسم آج کے مسلمان بھی انہی 16 قسم کے لوگوں کی مثل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کسی کا دل ٹھیک ہے اس کا جسم بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ دل، سخت دل، جو سخت دل انسان ہے
اس سے پوری دنیا تنگ ہے۔ زنگ آلود دل، جس کے دل پر زنگ ہے، حق بات وہاں اثر نہیں کرے گی۔ گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا دل، 24 گھنٹے گناہ کا حریص دل ہے۔ یہ بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کا جینا مرنا گناہ کے ساتھ ہے، گویا کہ ان کا دل گناہ سے محبت کرنے والا ہے۔ فتنہ فساد برپا کرنے والا انسان یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا دل ٹیڑھا ہے، سیدھا نہیں ہے۔ یہ درست انسان رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے وہ فتنے فساد پھیلانا اس کی زندگی کا مطمع نظر بن جاتا ہے۔ دل ایک مطمئن دل بھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ کون مطمئن دل ہے؟ جو اللہ پر مطمئن ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطمئن ہے، جو عبادات کے ساتھ مطمئن ہے، جو حرام کو حرام سمجھتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے۔ ایک دل اندھا دل ہے، اللہ رب العالمین نے ایک دل کو اندھا بھی قرار دیا ہے۔ یہ کون دل ہے اندھا دل؟ جو عبرت حاصل نہیں کرتا، جو سب کچھ دیکھتا ہے، کرونا جیسے وبا کو دیکھتا ہے، کینسر کو دیکھتا ہے، پوری فیملی 1 منٹ سیکنڈ کے اندر موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، بڑے ایکسیڈنٹ کو دیکھتا ہے، لیکن یہ اندھا دل ہے، اس کے دل کی آنکھیں نابینا ہو چکی ہیں۔ ہائے افسوس، ایسے دل بھی ہیں کہ جو عبرت حاصل نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے دل کی اصلاح کر لے، اپنے لیے اخلاص جیسی نعمت کو پیدا کر لے۔ ہاں، آئیں میں آپ کے سامنے اخلاص کے چند فوائد ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام معاملات اللہ رب العالمین اپنے سپرد لے لیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ انسان اپنے دشمنوں سے، اپنے شریروں سے، منافقین سے، حاسدین سے محفوظ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کی مثالیں، صحابہ کرام کی مثالیں ہزاروں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس صرف اور صرف اللہ کے لیے اخلاص تھا، دل کے وہ صحیح انسان تھے۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اخلاص کا فائدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطى للہ، جو شخص اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، ومنع للہ، اللہ کے لیے کسی کو نہیں دیتا، وأحب للہ، اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے، وأبغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، وأنکح للہ، اللہ کے لیے شادی کرتا ہے، فقد استکمل ایمانہ، یعنی جو شخص اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے یہ مخلص انسان ہے، گویا کہ اسی کا ایمان مکمل ہے۔ جو انسان غیر اللہ کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے شاگرد ابن قیم کو، اے بیٹا، دنیا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی، دنیا ساری تو اس سے راضی ہو جائے، اگر رب ناراض ہوا تو بتا اللہ ہی ناراض ہے تو دنیا کے راضی ہونے کا کیا فائدہ؟ بیٹا صرف ایک اللہ کو راضی کر لینا، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا والے خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، عظیم مشن میں کامیابی کا راز اخلاص ہے، جنت کے حصول کا راز اخلاص ہے، سنہری زندگی گزارنے کا راز اخلاص ہے۔ آئیں اپنی نئی زندگی شروع کریں، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے محبت، غیر اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، ورنہ انسان منافقین، حاسدین وغیرہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص جیسی عظیم دولت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔